السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی جو لوگوں پر رحم نہ کرے گا۔ پیارے بچوں، اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ رحم اور بھلائی کا معاملہ نہ کرے جو سخت تکلیف میں ہو، اور یہ شخص اس تکلیف کو محسوس کرے اور اس کی مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور مدد نہ کرے، تو اس پر اللہ کی سخت وعید ہے، یعنی اللہ نے اس پر اپنی ناراضگی فرمائی ہے۔ جو طاقت کے مطابق دوسروں کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم رہے گا۔ پیارے بچوں، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دو، ان پر بھی رحم کرو، بلا وجہ ان کو نہ مارو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو، یعنی بلا ضرورت ان کو نہ نکالو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ کسی جگہ ایک سوراخ میں بہت ساری چونٹیاں نکل آئی۔ ایک صاحب نے اس میں آگ لگا دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ سے جلائے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے چڑیا یا اس جیسے کسی چھوٹے جانور کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اگر چڑیا کو ذبح کرو تو اس کو کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ذبح کر کر پھینک دو۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے خلیفہ ہیں، جن کا مقام، جن کا رتبہ بہت بڑا، بہت اعلیٰ ہے، اتنے بلند مرتبے والے ہونے کے باوجود بہت سادہ زندگی گزارتے، ٹھاٹ باٹ سے رہنا آپ کو بالکل پسند نہ تھا۔ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے، جانوروں کے چارے وغیرہ کا انتظام کر لیتے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پڑوس میں رہنے والوں کو اگر کچھ ضرورت پڑتی تو جا کر اس کا بھی کام کر دیتے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بے سہارا بچی رہتی تھی۔ آپ اس کے ہاں جاتے اور روزانہ اس کی بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ جب صحابہ کے مشورے سے آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس بچی کو فکر ہوئی، کہنے لگی کہ پہلے تو ابو بکر آ کر میری بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے، اب تو وہ خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں، لیڈر بن گئے ہیں، اب وہ میری بکری کا دودھ نکالنے کہاں آئیں گے؟ اور جب وہ نہیں آئیں گے تو یہ دودھ کون نکالے گا؟ جب اس بات کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہو گئی تو آپ فوراً اس کے گھر گئے اور اس کو تسلی دی، اس کو اطمینان دلایا، اس سے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں خلیفہ بنا دیا گیا تو کیا ہوا؟ جس طرح میں پہلے آ کر تمہاری بکری کا دودھ نکال دیا کرتا تھا اب بھی نکالا کروں گا۔ خلیفہ بننے کی وجہ سے ایک پڑوسی کی خدمت کس طرح رک جائے گی؟ اب تو ہمارے اوپر سارے مسلمانوں کی خدمت آ گئی ہے۔ دیکھو بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، پھر بھی وہ پڑوسی کی خدمت کرتے تھے۔ تو تم بھی اس پر عمل کرو اور اپنے پڑوسی کی خدمت کرتے رہا کرو۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان ساءوا فلا تظلموا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو کہ اگر دوسرے لوگ ہم پر احسان کریں گے تو تم بھی ان پر احسان کرو گے، اور اگر دوسرے ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو تم بھی ویسا ہی کرو گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس بات پر پکا کر لو کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تب بھی تم ان پر احسان کرو گے، اگر کوئی تم پر بلا سلوک کرے تو تب بھی تم ان پر احسان کرو گے، بلکہ کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، برا رویہ اختیار نہیں کرو گے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو۔ لیکن ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں احسان کرنا سکھاتا ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے یا تم پر کوئی عیب لگائے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور اس کے متعلق اچھی باتیں ہی سوچو۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آج جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے دھیرے دھیرے وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے گا اور تمہیں محبت کی نظر سے دیکھنے لگے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ مکے اور طائف والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیفیں دی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، مگر ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں ہی دیتے رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، مصر ایک مشہور اسلامی ملک ہے۔ اس ملک میں ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام دریائے نیل ہے۔ دریائے نیل کا پانی بہت صاف ستھرا اور بڑا میٹھا ہے۔ پورے سال اس دریا میں پانی جاری رہتا ہے، لیکن آج سے کئی سو سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ سال میں ایک مرتبہ یہ دریا سوکھ جاتا تھا اور اس کا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اس وقت مصر کے لوگ ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر اور خوب سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے، جس سے دریا کا پانی دوبارہ جاری ہو جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ دریائے نیل سوکھ گیا۔ اس وقت مصر میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے حاکم تھے۔ مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا ہے، جب بھی ایسا ہوتا ہے ہم ایک لڑکی کو زیور وغیرہ پہنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور ایسا کرنے کے بعد دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس ملک کے حاکم ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک لڑکی کو دریا میں پھینک دیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تم یہ کام ہرگز نہ کرنا، یہ ظلم ہے، اسلام ایسا کرنے سے منع کرتا ہے، تم لوگ ابھی رک جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں یہ پوری بات لکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کا جواب لکھا اور اس خط کے ساتھ ایک پرچی بھیجی اور کہا کہ اس کو اس دریا میں ڈال دینا۔ اس پرچی میں لکھا تھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیرا پانی جاری کر دے۔ دریائے نیل میں جیسے ہی یہ پرچی ڈالی گئی دریا بہنے لگا، اس کا پانی دوبارہ جاری ہو گیا اور اس دن سے لے کر آج تک برابر جاری ہے، کبھی بھی نہیں سوکھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا، جو بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کی بات کو مانتی ہیں۔
اس لیے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زبان کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ زبان اگر نہ ہوتی تو انسان بات کیسے کرتا؟ اسی پر ایک صحابی نے جو ہے ایک حدیث میں فرمایا ہے، عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پر ہاتھ رکھا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ پیارے بچوں، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان سے ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس زبان نہ ہوتی تو ہم بات نہ کر سکتے، اس لیے ہم ہمیشہ زبان سے اچھی بات بولیں۔ اچھی بات بولنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے سب اس سے عزت کرتے ہیں اور اسے اپنے سے قریب بٹھاتے ہیں، اور بری بات بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے سب اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان سے کبھی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ زبان سے ہمیشہ اچھی اور سچی بات کہیں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہیں ورنہ خاموش ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے اکرام و احترام کے طور پر اپنے بازو جھکا دیں گے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ عبادت کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ علم حاصل کرنے والے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مسجد نبوی میں حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں اندلس ایک شہر کا نام ہے، تو اندلس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ ایک دن ایک آدمی مدینے کے بازار میں ہاتھی لے کر آیا۔ مدینے کے لوگوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہ دیکھا تھا۔ ہاتھی آیا تو شور مچ گیا، تمام لوگ ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ بازار میں ہاتھی آیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ طالب علم ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑے، ساری مسجد خالی ہو گئی، لیکن یحییٰ اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اپنا سبق یاد کرتا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ کو دیکھا تو پوچھا، یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ یحییٰ نے ادب سے جواب دیا، امام صاحب میں گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔
یحییٰ کی یہ بات سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اور شاباشی دی، پھر دعا دیتے ہوئے فرمایا یحییٰ تم ایک دن دنیا کے بڑے عالم ہوگے۔ پھر واقعی امام صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ یحییٰ جب علم حاصل کر کے اپنے وطن اندلس پہنچے تو لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی، سارے دنیا میں ان کا نام ہوا۔ آج بھی سب لوگ ان کا بڑے ادب سے نام لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھو شوق سے علم حاصل کرو، اور اگر شوق سے علم حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑا نام کریں گے۔ سب لوگ شوق سے علم حاصل کرنے والوں کی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے بڑے انعامات پاتے ہیں۔ لہٰذا خوب شوق، محنت اور لگن سے علم حاصل کرو۔ پیارے بچوں، علم زندگی کا ایک بڑا زیور ہے۔ جو علم والا ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے نہ تو خود اس پر ظلم و زیادتی کریں اور نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑیں۔ اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو کوئی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کرے گا۔ اور کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ بچوں یاد رکھو دوسروں کی مدد کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے، اس لیے جب تم کسی کو پریشان دیکھو تو ضرور اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔ کوئی بیمار ہے، اس کے پاس دوا لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اسے دوا دلا دو۔ کسی کے پاس بہت زیادہ سامان ہے اور اس کو اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے تو بڑھ کر اس کا کچھ سامان اٹھا دو۔ کوئی غمزدہ ہے، پریشان ہے تو اسے تسلی دے دو۔ کسی شخص کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ اس طرح دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی دلوں میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں، دنیا میں بھی اسے عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بہت زیادہ اجر اس سے ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو اور دوسروں کے کام آؤ، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوجوان ہی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ تھے، ان کے ساتھ آپ اکثر کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی مال کی خرید و فروخت کا کچھ معاملہ کیا، بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ رہ گئی تھی کہ عبداللہ کو کسی کام سے جانا پڑا۔ چلتے وقت وہ کہہ گئے کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں واپس آ کر بات پوری کروں گا۔ جانے کے بعد عبداللہ بھول گئے، 3 دن تک انہیں اپنا وعدہ یاد نہ آیا۔ تیسرے دن جب یاد آیا تو وہ دوڑے دوڑے اسی جگہ پر آئے جہاں دونوں میں 3 دن پہلے بات چیت ہو رہی تھی۔ آ کر جب دیکھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، مگر
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو غصے کا اظہار کیا، نہ ہی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ بہت ہی نرمی سے اتنا فرمایا، عبداللہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے وعدے کا کتنا زیادہ خیال کیا ہے۔ اس طرح اگر تم بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کیا کرو۔ دوسرا اگر تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا کرنا بھول جائے تو تم اسے معاف کر دیا کرو۔ پیارے بچوں، سنتوں میں مسواک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ مسواک خوب کیا کرو، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، اور خاص طور پر نماز کے لیے وضو کرتے وقت مسواک کرنا نہ بھولو۔ نماز کے لیے وضو کرتے وقت مسواک کرنے کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ جو وضو کرتے وقت مسواک کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھے جانے والی نماز پر 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسواک کیا کرتے تھے۔ منہ کی صفائی کے لیے مسواک سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ منہ کی اچھی طرح صفائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ دانتوں میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے دانتوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی ہے اور اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے والدین سے زیادہ کرنا ہم پر ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ، بھائی بہن سے پیار محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دشمنوں نے ان پر کچرا پھینکا، گالیاں دی، پتھروں سے مارا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کہلائے۔ کچھ صحابہ ہمارے ملک میں آئے اور انہوں نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور ہم مسلمان ہوئے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے تو آج ہم لوگ بھی مسلمان نہ ہوتے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ان سے محبت یہ ہے کہ ان کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرو، ان کی بتائی ہوئی ہر بات مان کر چلو۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کچھ اہم باتیں سنیں۔ نمبر 1، روزانہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، روزانہ دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم، مسکین، غریبوں سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ ہی کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 8، موبائل، ویڈیو گیم وغیرہ میں اپنا وقت کبھی ضائع نہ کریں۔ آج کا سبق، وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3،
चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4 दोनों पांव टखनों समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।